السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان تلاش کرتا ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون ہمیشہ معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ میں اپنے بیان میں آپ کو فتح مکہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان سن 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے، کیونکہ تاجدار دو عالم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہا تھا، اور اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر فرماتے ہوئے روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، اللہ کی قسم، میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن 8 برس کے بعد مکہ فتح کر کے شان و شوکت کے ساتھ نزول فرمایا، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں لکھا جا چکا تھا کہ 10 برس تک کوئی جنگ نہ ہوگی۔ 2 سال بعد ہی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی، اور آپ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور صلح نامہ سے غداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا، 3 شرائط پیش کیں، لیکن انہوں نے اس میں سے ایک شرط قبول کی۔ وہ یہ تھی کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے جواب پر ندامت ہوئی۔ ابو سفیان مدینے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم خود ہی لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کر دو۔ اس نے مسجد میں جا کر اعلان کیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اور رازداری سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ 10 رمضان المبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد میں اختلاف ہے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو ان کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا۔ ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو اس نے پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین نے مکہ کی سرزمین میں نزول فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گاڑا جائے۔ خالد بن ولید کے نام فرمان جاری کیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا فرمان جاری فرمایا اور یہ اعلان کیا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے ایمان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی ایمان ہے، جو شخص کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی ایمان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے ایمان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے ایمان ہے۔ حضرت عباس کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی ایمان ہے۔ شہنشاہ رسالت کی شاہ تواضع کا یہ عالم تھا کہ سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہجون میں جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب ہی گاڑا گیا۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور حضرت بلال کو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا کی۔ حضرت طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی دی۔ سب لوگ شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ آپ نے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب مجرموں کی آنکھوں میں ندامت سے اشک بار ہو گئیں۔ سب کی زبانوں پر کلمہ حق جاری تھا۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہوتی ہے، نہ کہ انتقام لینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔